بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت سن کر ان کو بہت غصہ آیا۔ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم اپنے دین کو مانتے آئے ہیں۔ یہ ہمارے بت جن کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ آج تک ہمارے بتوں، ہمارے خداؤں کے خلاف کسی نے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو مانو، اس کے آگے سر جھکاؤ، صرف ایک اللہ کی بات، اللہ کا قانون اس زمین پر چلے گا، انسان صرف اس ایک اللہ کے بندے بن جائیں، صرف ایک اللہ، صرف ایک، تو آخر ہمارے بت کس مرض کی دوا ہے؟ پھر ہم نے 360 بت آخر کعبے میں کیوں رکھے ہیں؟ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جذبات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت غصہ تھا۔ بالآخر ہاتھ میں تلوار اٹھا کر آپ کو قتل کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور اس کے بہنوئی سعید بن زید قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ دونوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے اوپر چپٹ پڑے اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن کا سر پھٹ گیا۔ بہن نے کہا، اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، لیکن میں نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لائی ہوں، میں نے قرآن کو سمجھا ہے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، میرا ایمان اتنا کامل ہے کہ میں یہ جان تو دے سکتی ہوں، خون کا آخری قطرہ تو بہا سکتی ہوں، لیکن اپنا ایمان نہیں دے سکتی۔ اے عمر، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کے ایمان کا یہ منظر دیکھا، جذبات کی یہ کیفیت دیکھی، اس کے خون کو بہتا دیکھ کر ایک طرف تو شرمندہ ہوئے اور دوسری طرف سوچنے لگے کہ آخر کیا چیز ہے جس نے ان لوگوں کو اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ بہن سے کہا، اے بہن، جب میں آیا تھا اس وقت تم کس چیز کی تعلیم حاصل کر رہے تھے؟ بہن نے کہا، ہم قرآن پڑھ رہے تھے، کیا مجھے بھی قرآن دکھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ بہن نے کہا، جب تک غسل نہ کرو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پھر صحیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس صحیفے میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، جسم میں کپ کپی طاری ہونے لگی، ان کے دل کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہونے لگا۔ قرآن کو پڑھتے ہوئے حیران رہ گئے کہ یہ کلام، یہ فرقان حمید، یہ کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہن، یہ کلام تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ واقعی سچا کلام ہے، اب مجھے کلمہ پڑھاؤ تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جو عمر قرآن سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن جب قرآن کو پڑھا، انسان کی رہنما کتاب کو پڑھا، تو ان کی زندگی کی گاڑی اپنے راستے پر آ گئی، حقیقی منزل پر پہنچ گئی۔ پھر عمر نے ہمیشہ کے لیے قرآن کو پکڑا، قرآن کو اپنی مشعل راہ بنا لیا۔ قرآن سے پہلے جو عمر مکے کی وادی میں پہاڑوں میں بکریاں چراتا پھرتا تھا، قرآن کو سمجھنے کے بعد وہی عمر ہے جس کے سامنے روم اور ایران کے شہنشاہ بھی سرنگے ہوتے ہیں۔ ان کے سونے کے تاج
عمر کے قدم میں ٹھوکر کھاتے ہیں، وہی عمر قرآن سے پہلے شیطان کے کہنے پر تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے ہیں، لیکن راستے میں قرآن کی چوٹ لگ گئی۔ وہی شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری